کورٹ کی فائنل ہیئرنگ سے پہلے ہی اسرا کے پاس اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں اور یہ ثبوت پیش کر دیتے ہیں اسرا کے سامنے کہ سلطان اس کے ساتھ بے وفا کبھی نہیں رہا۔ اور پھر عین فیصلے کے دن سلطان خود ہی اس کے پاؤں میں گر گڑا کے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسرا میں تم سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ دور کھڑے سرور بھائی سلطان کو دیکھ لیتے ہیں اور فوراً سے بھاگ کے آتے ہیں اور اس کا ہاتھ جھٹک کے دور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اسرا کو ہاتھ بھی لگا سکو، میں نے تمہیں اسرا سے دور رہنے کے لیے کہا تھا نا۔ سلطان روتے ہوئے سرور بھائی سے بھی معافی مانگتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے کہ جو بھی ہو جائے پلیز مجھے اسرا سے دور مت کیجیے۔ اور اس کے رونے میں اتنی سچائی ہوتی ہے کہ سرور بھائی بھی اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ سلطان اس ٹائم اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے اور وہ سچ بول رہا ہے، وہ واقعی ہی اسرا کے بغیر شاید کچھ کر بیٹھے گا۔ اسرا تو پہلے ہی اتنے سارے لوگوں سے سلطان کی سچائی جان چکی ہے۔ پہلے تو وہ اپنی الماری کے کپڑے نکال کے بیٹھی تھی کہ بھابھی نے آ کے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، تو اسرا نے کہا یوں ہی دل بے چین ہو رہا تھا، سوچا اپنی الماری ہی سیٹ کر لوں۔ علیزے بھابھی کہتی ہیں کہ ابھی 1-2 دن پہلے ہی تو تمہاری الماری ساری سیٹ کروائی تھی میں نے، لیکن اسرا کہتی ہے کہ بس میں مصروف رہنا چاہتی ہوں۔ علیزے بھابھی کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں اس ٹائم تم کس بے چینی سے گزر رہی ہو، تمہارا سب سے اچھا علاج یہی ہے کہ گھروندے کے بچوں کے پاس چلی جاؤ، ان کے ساتھ ٹائم گزارو گی تو تمہیں دل میں بہت سکون محسوس ہوگا۔ اسرا بھی یہی کہتی ہے کہ ہاں صحیح کہا آپ نے، میں گھروندے ہی جانا چاہتی ہوں، شاید اس وقت جو بے چینی محسوس ہو رہی ہے یہ ان بچوں کے ساتھ جا کے ہی سکون میں بدلے گی۔ اور وہ فوراً تیاری کرتی ہے اور گھروندے پہنچ جاتی ہے۔ ادھر پریزے نوفل سے یہی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے سلطان کے ساتھ ٹھیک بھی کیا یا نہیں۔ نوفل کہتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ جو کیا کیا وہ ٹھیک تھا؟ پریزے کہہ دیتی ہے کہ ہاں اس نے غلط کیا، لیکن ہم نے بھی تو اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ نوفل کہتا ہے کہ کبھی کبھی کسی انسان کو سدھارنے کے لیے اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی کرنا پڑتا ہے جیسا وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ میں مانتا ہوں اس وقت اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی سے وہ زندگی کا ایسا سبق سیکھے کہ آگے ایٹ لیسٹ کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی نہ کر پائے۔ یہ لوگ سلطان کا نام لے کے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ باہر سے اسرا کا گزر ہوتا ہے اور سلطان کے نام پہ وہ چونک کے ان کی باتیں سننے لگ جاتی ہے اور اندر آ کے کہتی ہے کہ آپ لوگ سلطان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ نوفل فوراً ہی کہہ دیتا ہے کہ مس اسرا آپ بالکل ٹھیک ٹائم پہ آئی ہیں، میں بھی 1-2 دنوں سے آپ سے ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر اسے بتا دیتا ہے کہ سلطان کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا وہ ایکچولی میں نے ہی کروایا تھا۔ اسرا کو تو ایک شوق لگتا ہے کہ وہ نوفل کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، وہ کہتی ہے کہ آپ کسی انسان کی زندگی کیسے تباہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کس قدر مینٹلی ٹراما سے گزر رہا ہے؟ نوفل کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، آپ میری ساری حقیقت جان جائے گی تو اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا کیا۔ اسرا کہہ دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے سلطان کی زندگی تباہ کر دی ہے اور اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نوفل پریزے کی ساری سٹوری اسرا کو بتا دیتا ہے کہ کس طرح بچپن کی اس کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سلطان نے اس سے اتنا بدلہ لیا کہ اس کی زندگی ہی تباہ کر دی، وہ تو اپنا دماغی توازن بھی کھو چکی تھی۔ یہ تو نوفل کی مہربانی ہے کہ اس کی وجہ سے دوبارہ سے پریزے اپنا اعتماد واپس حاصل کر پائی۔ یہ ساری سٹوری سن کے تو اسرا کو پریزے سے بہت ہمدردی ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ سلطان کے ساتھ جو بھی ہوا بالکل ٹھیک ہوا۔ اور یہاں پہ اسرا کو پتہ چلتا ہے کہ سلطان نے صرف اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پتہ نہیں اس کے جیسی کتنی لڑکیوں کے ساتھ اتنا برا کیا ہے لائف میں۔ ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سلطان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے پیچھے سلطان کا نہیں بلکہ کسی اور کا دماغ تھا۔ اب وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے۔ گھر جاتی ہے تو سلطان کی ماں وہاں پہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور وہ اسرا کو بتاتی ہیں کہ میں خالہ کے پاس جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، سوچا جانے سے پہلے تم سے ملتی جاؤں، اگر تم سے اب بھی زندگی کی سچائی شیئر نہ کرتی تو شاید یہ بوجھ ساری زندگی میرے دل پہ رہ جاتا۔ اسرا کہتی ہے کہ ایسی کون سی سچائی ہے؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ میں سلطان کی اصلی ماں نہیں ہوں بلکہ میں سلطان کی سوتیلی ماں ہوں۔
اسرا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سچائی آپ لوگوں نے آخر مجھ سے کیوں چھپائی؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ سلطان کی اصلی ماں ایک بے وفا عورت تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی اور کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی اور پھر مجھ سے ان کی شادی ہو گئی۔ حالہ میری اصلی بیٹی ہے، سلطان میرا سوتیلا بیٹا ہے۔ جب میں بیاہ کے اس گھر میں آئی تھی تو بہت ہی ڈرا ہوا سہما ہوا ایک چھوٹا سا بچہ مجھے دکھائی دیا تھا، جو کہ دماغی طور پہ آئنسٹائن سے کم نہیں تھا۔ اس نے خود کو ایک کونے میں ہی محدود کر لیا تھا۔ اس نے میری یا حالہ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کبھی مجھ سے نفرت سے پیش آیا، لیکن اس نے مجھے کبھی بھی ماں بھی نہیں کہا۔ انفیکٹ اس کو تو ماں کے لفظ سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ بھی بتاتی ہیں کہ سلطان کو میں نے کبھی زندگی میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ مسکراتا صرف اس دن تھا جس دن وہ کوئی میڈل لے کے گھر آتا تھا۔ اس نے زندگی میں آہستہ آہستہ صرف اپنی جیت کو ماں کی ممتا سے منسلک کر دیا تھا۔ اسرا کہتی ہے کہ یہ سب باتیں بہت بری ہیں، سلطان کے ساتھ بے شک بہت برا ہوا، لیکن یہ سب کہیں بھی وہ جسٹیفائی نہیں کرتا جیسا رویہ سلطان نے میرے ساتھ رکھا تھا۔ سلطان کی ماں بتاتی ہے کہ میں بھی اس سب کو جسٹیفائی کرنے نہیں آئی ہوں، پر صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ ایک اتنا ہی جینیس دماغ کا بچہ ایسی ماں ڈیزرو نہیں کرتا تھا، لیکن شاید اس کی ماں کی اس بے وفائی نے اس گھر کے دونوں آدمیوں کا عورت نام کی ہستی سے زندگی بھر کا اعتبار ہی ختم کروا دیا۔ ساتھ ہی وہ اسرا کو یہ بتا دیتی ہیں کہ میں تو سوتیلی ہوں، میں حالہ کے پاس اب جا رہی ہوں، لیکن تم تو سلطان کی اپنی ہو، تم اس کی بیوی ہو، چاہے پیپرز کا ہی رشتہ ہے، لیکن اس ٹائم سلطان کے سب سے کلوز تو تم ہی ہو نا۔ وہ دنیا کا آئنسٹائن والا دماغ رکھنے والا بچہ اب ہر ٹائم لیٹا ہوا صرف چھت کو ہی تکتا رہتا ہے۔ میں تمہیں یہ سب صرف اس لیے بتانے آئی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ کر بیٹھے اور اس کے بعد تم زندگی بھر کے لیے صرف پچھتاتی رہو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم سلطان سے بے پناہ محبت کرتی ہو۔ اسرا کہہ دیتی ہے کہ میں محبت کرتی نہیں ہوں، پہلے کبھی کرتی تھی، پر سلطان نے اس کا بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اتنے میں سرور بھائی بھی آ جاتے ہیں اور وہ سلطان کی ماں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو اسرا سے ملنے سے منع کیا تھا اور آپ ایک تو اس سے ملنے آ گئی ہیں اور دوسرا اس کی برین واشنگ کر رہی ہیں، فوراً سے پہلے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اسرا بھی کہتی ہے کہ بھائی آپ کو ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آنے کی ضرورت نہیں، وہ میری برین واشنگ ویسے بھی نہیں کر سکتی، اور سلطان کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر اسرا اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے جاتی ہے تو وہاں پہ سلطان کی پرانی گرل فرینڈ الینا بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ جب اسرا کو دیکھتی ہے تو اس کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ کو سلطان کی کوئی سچائی بتانا چاہتی ہوں، اور وہ اسرا کو بتاتی ہے کہ سلطان نے آج تک اپنی لمٹس کراس نہیں کی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر نہیں سکتا، وہ جیسا بھی تھا تمہارے ساتھ سنسیئر تھا، اور اس کی یہی پاکیزگی ہی لڑکیوں کو اس کا دیوانہ کر دیتی تھی۔ اب اتنی ساری لڑکیوں کی باتیں سن کے ہو سکتا ہے اسرا اپنا مائنڈ بدل لے، اور پھر کورٹ میں جیسے سلطان اسرا سے معافی مانگے گا، کیا اس کی سچائی جان پائے گی اسرا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔